اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز کے متعلق آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے متعلق چند ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں قریباً 700 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ جی نہیں۔ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عبادتوں میں سب سے افضل اور آسان ترین عبادت نماز ہے، جو ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز پڑھنے میں ہے، اور اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے مسلمانوں سے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز پڑھنے میں بے شمار بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ بے شک نماز میں شفا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق وہ چربی جو شریانوں میں جم جاتی ہے، رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج جیسی مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کرنے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نماز کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں فجر، عصر اور مغرب ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں جب انسانی معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے، چنانچہ ان نمازوں کی رکعات کم رکھی گئی ہیں۔ نماز ظہر اور نماز عشاء عام طور پر کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی رکعتیں بلا ترتیب 12 اور 17 رکھی ہیں تاکہ کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کو حل کیا جائے۔ سائنسی تحقیق سے نماز کے فوائد۔ ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا۔ جدید تحقیق کے مطابق جب ہم نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھے اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مرض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہے، جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ نماز میں قیام۔ نماز میں قیام کرنے سے دل کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل جاتی ہے۔ انسان میں قوت مدافع اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں رکوع۔ نماز میں رکوع کرنے سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ اگر پتھری بن بھی جائے تو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے اضلاع کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ نماز میں قوما۔ رکوع کی حالت میں بالائی نصف جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ کرتا ہے۔ اس طرح حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا تھا وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ نماز میں سجدہ۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹھے اللہ تعالیٰ نے نسل کی بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں، ان کو خاص قوت حاصل ہوتی ہے، جس سے مردانہ اور زنانہ کمزوری دور ہوتی ہے، تاکہ انسان دماغی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں سلام پھیرنا۔ نماز کے اختتام پر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اس عمل سے گردن کے اضلاع کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔
ان سب باتوں کو فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، دل جمی، پورے آداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔